السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دی جائے گی، صدر ٹرمپ نے کیا دو ٹوک اعلان۔ سعودی عرب کا فلسطینی اتھارٹی کی معاونت کے لیے عالمی اتحاد کا اعلان، 9 کروڑ امداد دینے کا فیصلہ۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل اور پے در پے بمباری اور حملے جاری۔ آج صبح کی ابتدائی ساعتوں سے اب تک 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور متعدد فلسطینی باشندے زخمی۔ فلسطینی شہریوں کی وسیع پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی تک اسرائیل کی رسائی کو بلاک کر دیا گیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کا بڑا اعلان۔ اور برطانیہ کی غیر قانونی تارکین کو ملک سے داخلے سے روکنے کے لیے ڈیجیٹل آئی ڈی اسکیم، اپنے شہریوں اور ملک میں مقیم افراد کے لیے مفت میں حاصل رہے گی سہولت۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے، میں اسرائیل کو مغربی کناروں کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ اس معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی بات ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر عرب رہنماؤں کو بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ اسرائیل میں مغربی کنارے کے انضمام کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حال ہی میں اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی حکومت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر سکتی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی بات ہو چکی ہے اور وہ کسی صورت میں انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. On Gaza, did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you? I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. سعودی عرب نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک ہنگامی بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ذریعے 9 کروڑ ڈالر فراہم کرے گی۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے 2 ریاستی حل پر عالمی اتحاد کے مشترکہ اجلاس میں بتائی۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سعودی عرب نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک ہنگامی بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ مملکت اس کے ذریعے 9 کروڑ ڈالر فراہم کرے گی۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے 2 ریاستی حل پر عالمی اتحاد کے ایک مشترکہ اجلاس کے دوران بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد اب 159 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ پیش رفت سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے بعد سامنے آئی، جس کا مقصد فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل اور 2 ریاستی حل پر عمل آوری ہے۔ سعودی عرب کے مطابق عرب اور اسلامی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے سنگین نتیجے برآمد ہوں گے۔ فیصل بن فرحان نے زور دیا کہ غزہ کی جنگ کا خاتمہ 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو۔ وزیر خارجہ نے اردن، مصر، ناروے اور یورپی نمائندہ برائے امن کے ساتھ مشترکہ کانفرنس میں کہا کہ یہ اتحاد خطے کے امن و سلامتی کی ضمانت ہوگا، جو فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف پر مبنی ایک واضح روڈ میپ تیار کرتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ سعودی عرب شراکت داروں کے ساتھ مل کر جامع اور منصفانہ امن کے لیے کوشاں رہے گا۔ 2 ریاستی حل ایک تاریخی موقع ہے جس کے تحت مشرقی بیت المقدس کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی۔ فیصل بن فرحان نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور انہیں امید ہے کہ جنگ کے خاتمے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ جنگ بہت طول پکڑ گئی ہے اور اب اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا اور کہا کہ حقائق کسی بھی طرح جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے دوران کئی یورپی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے، جن میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا،
پرتگال، فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا اور دیگر شامل ہیں۔ گزشتہ روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر صدر ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ 8 ارب ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا اجلاس ہوا، جس کی میزبانی امیر قطر شیخ تمیم نے کی۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، انڈونیشیا کے صدر، پاکستانی وزیراعظم، مصر کے وزیراعظم اور دیگر کئی عالمی قائدین بھی موجود رہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل اور پے در پے بمباری اور متعدد حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ قابض اسرائیلی ریاست کی فوج نے آج اپنے تازہ ترین حملوں میں صبح کی ابتدائی ساعتوں سے 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں متعدد فلسطینی باشندے زخمی ہوئے ہیں۔ اسپتالوں میں بنیادی سہولتیں ختم ہو رہی ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد قحط اور بھوک مری کا شکار ہو رہی ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں کو مسلسل وسعت دے رہا ہے تاکہ حماس کے نام پر غزہ کے تمام شہریوں کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے فلسطینی شہریوں کی وسیع پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی تک اسرائیل کی رسائی کو بلاک کرنے کا اعلان کر دیا۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمپنی نے اسرائیلی فوج کی ایک خفیہ انٹیلیجنس یونٹ کو اپنی کلاؤڈ سروس سے بلاک کر دیا، کیونکہ یہ یونٹ فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نگرانی کے لیے ایک پلیٹ فارم کا استعمال کر رہا تھا۔ مائیکروسافٹ نے کہا کہ اسرائیل کی فوجی خفیہ یونٹ نے کمپنی کے AI اور ڈیٹا سروس کا غلط استعمال کرتے ہوئے شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ مائیکروسافٹ کے مطابق یہ فیصلہ برطانوی اخبار دی گارڈین کے ایک تحقیقی رپورٹ میں اسرائیلی فوج کی خفیہ یونٹ کی سرگرمیوں کے انکشاف کے بعد کیا گیا۔ تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجی یونٹ نے کلاؤڈ سروس کو استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے موبائل فون کال ریکارڈز کا ڈیٹا چوری کیا۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسرائیل فلسطینیوں کے مقام انفرادی معلومات حاصل کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسرائیلی ریاست جس کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں، ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم کے الزام کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم کو دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے روایتی راستے کی بجائے لمبے راستے سے امریکہ آنا پڑا ہے۔ انہیں یہ لمبا راستہ ان ملکوں کی وجہ سے لینا پڑا جو بین الاقوامی فوجداری عدالت اور بین الاقوامی قانون کا احترام کرتی ہیں، اور نیتن یاہو کو خوف تھا کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے گرفتار کر سکتی ہیں۔ نیتن یاہو اپنی غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو درست قرار دینے کی کوشش کرتے ہوئے اور گرفتاری سے ڈرتے ہوئے اور بچتے بچاتے جمعرات کو امریکہ پہنچے۔ اسرائیلی وزیر اعظم فرانس کی فضائی حدود سے بچ کر پہنچے ہیں کہ فرانس نے اسرائیلیوں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک آرمینیا کے ساتھ عشروں پرانے تنازعے کے خاتمے اور مشترکہ عالمیے پر دستخط کے بعد امن اور ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک نے جنگ بھی جیتی اور بھی حاصل کیا اور اپنے علاقے پر قبضے کا خاتمہ کر کے تعمیر نو کا آغاز کیا۔ انصاف غالب آیا ہے، خود مختاری مضبوط ہوئی ہے اور عملی طور پر امن قائم ہو چکا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں سالانہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری ان کے ملک کے لیے سیاست، معیشت، توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں نئے افق کھول رہی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے فریڈم سپورٹ ایکٹ کے تحت آذربائیجان پر عائد پابندیاں ہٹانے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا عالمی نظام تعمیر کرنے کی ضرورت ہے جہاں دوہرے معیار نہ ہوں، قانون کی حکمرانی کا ہمیشہ احترام کیا جائے اور امن صرف باتوں میں نہیں بلکہ عملی طور پر بھی قائم ہو۔ برطانیہ نے غیر قانونی تارکین کو ملک میں داخلے سے روکنے کے لیے اپنے شہریوں اور ملک میں مقیم افراد کے لیے مفت ڈیجیٹل ID اسکیم متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ڈرائیونگ لائسنس، بچوں کی دیکھ بھال اور فلاحی سہولیات کے لیے درخواست دینا آسان ہو جائے گا، جبکہ ٹیکس ریکارڈز تک آسانی رسائی بھی ممکن ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ نئی ڈیجیٹل ID شہریوں کے موبائل فونز پر محفوظ ہوگی اور انہیں اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھنا یا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام ان افراد کو ملازمت کے حصول سے روک دے گا جنہیں یہاں کام کرنے کا حق حاصل نہیں، جس سے ان کے پیسے کمانے کے موقع محدود ہوں گے، جو غیر قانونی طور پر برطانیہ آنے والوں کے لیے ایک اہم وجہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومتی جماعت لیبر اپنی سالانہ کانفرنس کی تیاری کر رہی ہے اور وزیر اعظم کیئر اسٹارمر پر غیر قانونی امیگریشن کے مسئلے کے حوالے سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دی جائے گی، صدر ٹرمپ نے کیا دو ٹوک اعلان۔ سعودی عرب کا فلسطینی اتھارٹی کی معاونت کے لیے عالمی اتحاد کا اعلان۔
9 करोड़ इमदाद देने का फैसला। गजा में इसराइल की मुसलसल और पे दर पे बमबारी और हमले जारी। आज सुबह की इब्तिदाई साअतों से अब तक 27 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और मुतअद्दिद फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी। फ़लस्तीनी शहरियों की वसी पैमाने पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी तक इसराइल की रसाई को ब्लॉक कर दिया गया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान। और बरतानिया की गैर कानूनी तारकीन को मुल्क से दाखिले से रोकने के लिए डिजिटल ID स्कीम अपने शहरियों और मुल्क में मुकीम अफराद के लिए मुफ्त में हासिल रहेगी सहूलत। इसी के साथ आलमी खबरनामा अख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।